السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دس نقابی گرل۔ آج ہم فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، اس حوالے سے ہم آج کیسر احمد راجہ کی ویڈیو پر ریئیکٹ کریں گے، اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، بہت ہی اسمال شارٹ ٹائم میں انہوں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، تو وہ سنتے ہیں۔ میں بات کرنے سے پہلے ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ بہت ضروری ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنی ٹرمز کو ڈیفائن کریں، کیونکہ جب ہم کسی ٹرم کو استعمال کرتے ہیں، اصطلاح کو یوز کرتے ہیں، تو وہ ہمیں پتہ ہوتی ہے، لیکن اس کو سننے والے ساری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے پھر جو مفاہیم، مطالب، اس کی جو تشریحات ہیں، وہ پھر اسی کانٹیکس میں دیکھی جاتی ہیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود ایک ٹرم ہے، یہودی اور صہیونی، یہ دو مختلف ٹرمز ہیں، تو جیوز اینڈ زائنسٹس۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ٹرمز کی کلیئرٹی کے حوالے سے ٹرم صہیونیت یا زائنزم استعمال کرنا چاہیے، جس کی کئی وجوہات ہیں حکمت عملی کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ جب یہ کنٹینٹ جائے گا سوشل میڈیا پہ، اگر آپ اس کو ٹرمز زائنسٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کی شریعت میں گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہودی لفظ استعمال کر کے تنقید کرتے ہیں تو اگرچہ ہم سارے یہودیوں کو نہیں کہہ رہے، عبدالوارث بھائی بھی کہہ رہے تھے، تو ہماری مراد سارے کے سارے یہودی نہیں ہوتے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں انبیاء یہودیوں میں آئے، بڑے بڑے انبیاء اس نسل سے ہیں، تو ہم ان کو تو نہیں کہہ سکتے، تو ہماری مراد یہی لوگ ہوتی ہے، یہ جو پرو اسرائیلی ہیں۔ بٹ دین اٹ از آلسو امپورٹنٹ کہ ہم پھر وہ ٹرمز بھی استعمال کریں جس سے واضح ہو جائے سوشل میڈیا پہ کہ ہماری مراد کون ہے۔ تاریخ کیا ہے زائنسٹ کی اور فلسطینیوں کی؟ اصل میں یہ تاریخ بہت پیچھے جاتی ہے۔ یہ 19ویں صدی میں زائنزم کی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ موومنٹ 19ویں صدی میں یہ زیادہ انٹینسیفائی ہو جاتی ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے بہت پہلے یہ دنیا میں سلسلہ جاری تھا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، تاریخ دان اس میں متفق نہیں ہیں، کچھ کے نزدیک 100، کچھ کے نزدیک 109، کچھ کے نزدیک 111، کچھ کے نزدیک شاید اس سے بھی زیادہ مرتبہ جو یہود جو ایز اے ریلیجن ہے ان کو مختلف ملکوں سے نکالا گیا۔ یورپ کے تقریباً ہر ملک سے ان کو نکالا گیا۔ ان کو عام طور پہ مسلمانوں نے ہی آباد کیا۔ نارتھ افریقہ میں آج بھی بڑے بڑے گاؤں آباد ہیں کہ جب ان لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، ایکسپل کیا جاتا تھا، تو پھر آگے عام طور پہ مسلمان ان کی مدد کرتے تھے، ان کے لیے گاؤں آباد کرتے تھے، آبادیاں ان کے لیے بساتے تھے، اینڈ سو فورتھ، یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کرتے رہے۔ لیکن 19ویں صدی میں رشین امپائر کے اندر جو ایپیسوڈ چل رہا تھا یہودیوں پہ ظلم کے حوالے سے، اس کی وجہ سے زائنسٹ موومنٹ اسٹرانگ ہو گئی۔ زائن ایک ببلیکل ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ جو ایک پرومسڈ لینڈ ہے یہود کے لیے کہ وہ واپس اس خطے میں آئیں گے، وہاں سے ورڈ زائنزم کے یہ اس خطے میں آنا چاہتے ہیں۔ ویسے یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ جب یہ آئیڈیا سامنے لایا گیا کہ ایک یہودی اسٹیٹ ہونی چاہیے، جوئش اسٹیٹ کا آئیڈیا، ویانا کے ایک صحافی کے ایک پمفلٹ میں جب یہ سرفیس ہوا، تو اس وقت خیال یہ تھا کہ یہ ملک ساؤتھ امریکہ میں بنایا جا سکتا ہے، ارجنٹینا اس کے گرد و نواح میں، یہ بنایا جا سکتا ہے افریقہ میں، یوگینڈا وغیرہ اس کے گرد و نواح میں۔ لیکن چونکہ ایک ہسٹوریکل نیریٹو موجود تھا ببلیکل کہ ان لوگوں نے یہاں کے آ کے آباد ہونا ہے، تو پھر آئیڈیا یہ تھا کہ ان کو یہاں پہ آباد کیا جائے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں ہماری اراؤنڈ 1880 کے آگے پیچھے کی، تو یہ کانسیپٹ اس وقت یہ سٹارٹ ہو گیا۔ مچ لیٹر ٹائم میں ہم آگے جمپ کرتے ہیں 1917 میں بالفور ڈکلیریشن، جو کہ فورن سیکرٹری تھے UK کے بالفور، ان کی اور روتھ چائلڈ فیملی کی آپس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، جس میں، اور ریمائنڈ یو کہ یہ پہلی جنگ عظیم اس وقت ہو رہی ہے 1914 سے 1918 کے درمیان۔ 1917 میں یہ ملاقات ہوتی ہے جس میں برطانیہ فارملی یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم ایک یہودی ریاست کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، جس کی وجہ سے اس زمانے کے جو پاورفل زائنسٹ تھے وہ جنگ میں برطانیہ کے ساتھ ہو گئے۔ جنگ ختم ہوتی ہے 1918 میں، خلافت عثمانیہ ختم ہو جاتی ہے، اور برطانیہ، فرانس، یہ آپس میں مل ملا کے جو خلافت عثمانیہ کے جو حصے نارتھ افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں تھے، یہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ مصر وغیرہ جو ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے، لیبیا وغیرہ فرانس کی طرف چلا جاتا ہے، عراق، فلسطین یہ برطانیہ کے حصے میں آ جاتا ہے، اور یہ مال غنیمت کے طور پہ آتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آج مسلمانوں میں بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ یہ مال غنیمت فلسطین جو ہے یہ برطانیہ کو ملا تھا، اور لیگ آف نیشنز نے 1922 میں ایک برٹش مینڈیٹ اوور پیلسٹائن یہ ایکٹیو کر دیا۔ 1920 میں مائنڈ یو برطانیہ فلسطین پہ ایک آکوپیشن گورنمنٹ بنا چکا تھا، ایک مقبوضہ حکومت وہ اپنی بنا چکا تھا، قبضہ وہ کر چکا تھا۔ 1922 میں پھر ان کو مینڈیٹ بھی مل گیا کہ اب آپ جو مرضی کریں اس سے۔
اب 1917 میں معاہدہ ہو چکا تھا, 1922 میں مینڈیٹ بھی مل گیا. لیگ آف نیشنز جو یونائٹڈ نیشنز کی طرح کی ایک باڈی تھی جو پہلے دنیا کے آرڈر کو رن کرتی تھی, تو 1917 میں معاہدہ ہوا ہے, 1922 میں مینڈیٹ بھی مل گیا. اب برطانیہ پہ پریشر تھا کہ اپنا وعدہ پورا کرو, اور انہوں نے وعدہ پورا کرنا شروع کر دیا. بڑی تعداد میں انہوں نے یہودیوں کو, یا زائنسٹ بھی شوڈ سے, ان کو انہوں نے آ کے فلسطین کے علاقے میں آباد کرنا شروع کر دیا, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ لوگ رہ رہے تھے, مزراحی یہودی یہاں پہ پہلے رہتے تھے اس علاقے میں, لیکن وہ تعداد تقریباً 10% تھی. اگلے 20 سالوں میں یہ تعداد 30% تک چلی جاتی ہے. اتنی بڑی پیمانے پہ یہ لوگ وہاں پہ آ کے آباد ہونا شروع ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو سپورٹ تھی یہ صرف سیاسی سپورٹ نہیں تھی, بلکہ جو دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہے اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں رکھ دوں. نمبر 1 تو یہ کہ ایک ایم ہونا چاہیے, موسٹلی جو کہ ایک پولیٹیکل ایم ہوگا, اور اس ایم کی پرسوئنس میں, اس ایم کے حصول میں جب آپ لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں, ان کی جان کو, مال کو, آبرو کو خطرے میں ڈالتے ہیں, تو اس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے. اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا, آپ کے سامنے اس کو رکھتے ہوئے کہ 3 دہشت گرد تنظیمیں زائنسٹ کی ایمرج ہوتی ہیں. 3. پہلی ہے ہانگا, جو کہ 1920 میں بنی اور 1948 تک اس نے کام کیا, اور 1948 میں یہ باقاعدہ اسرائیلی ملٹری میں کنورٹ ہو گئی. یہ بات میں دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک دہشت گرد تنظیم 28 سال دہشت گردی کرنے کے بعد وہ ایک ملک کی ریکوگنائزڈ آرمی بن گئی. تو جس آرمی کی بنیاد ہی دہشت گردی پہ ہوگی, اس سے انسانیت کی توقع کی کیسے کی جا سکتی ہے؟ That's the first thing we need to understand. اس کے ساتھ ارگن اور لیخی نام کی 2 تنظیمیں اور سامنے آتی ہیں, اور یہ وہ تنظیمیں ہیں جو اس زمانے میں بم بلاسٹ بھی کیا کرتی تھیں, دھماکے کرتی تھیں, اغوا کرتی تھیں, قتل عام کرتی تھیں. میں بھی ناکبہ کی طرف آؤں گا, لیکن ناکبہ یہ 1947-48 میں سٹارٹ نہیں ہوتا ہے. ناکبہ 1920 سے سٹارٹ ہو چکا تھا, جب ان لوگوں کو ڈرائیو کیا جا رہا تھا باہر. 2000 گھر تو ڈاکومنٹڈ ہیں فلسطینیوں کے جو کہ مسمار کر دیے گئے تھے. اچھا, اس میں ایک دلچسپ بات یہ آتی ہے کہ ارگن اور لیخی ان لوگوں نے نہ صرف فلسطینیوں پہ حملے کیے بلکہ انہوں نے برطانیہ پہ بھی حملے کیے, کیونکہ برطانیہ اس طریقے سے وہ ایک قدیمی ملک ہے, دنیا کے نظام کو سمجھتا ہے, سفارت کو سمجھتا ہے, سیاست کو سمجھتا ہے, انٹرنیشنل ریلیشن کو سمجھتا ہے. وہ پروگریسولی ایک صہیونی ریاست کا قیام چاہتے تھے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم آہستہ آہستہ ان لوگوں کو آباد کریں گے. لیکن جب تھوڑا سا موقع ملا صہیونیوں کو, تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو ہماری زمین ہے, اب برطانیہ والے ہم سے بے وفائی کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ تھی برٹش, ان پہ بھی دہشت گردی کی, اور جو فلسطینی گاؤں تھے, جو بستیاں تھیں, ان پہ بھی دہشت گردی کی. پھر دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہوتی ہے, ہولوکاسٹ سٹارٹ ہوتا ہے. ہولوکاسٹ سٹارٹ ہوتے ہی وی انڈرسٹینڈ کہ پوری دنیا کی جو ہمدردیاں ہیں وہ بدل جاتی ہیں, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اہل یہود پہ ظلم ہوا وہ تاریخ کی آنکھ سے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس لیول پہ. نو ڈاؤٹ. ہماری ہمدردیاں ہیں ان عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, جن کو گیس چیمبرز میں ڈال دیا گیا, ٹارچر کیا گیا. لیکن اس کے بعد جو برٹش مینڈیٹ تھا, مائنڈ یو کہ وہ ابھی تک موجود تھا, لیکن جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے تو برٹش مینڈیٹ, برطانیہ کا تسلط, برطانیہ کی حکومت تسلط ابھی فلسطین پہ ہے, لیکن اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک میسو انفلکس آتا ہے دنیا بھر کے صہیونیوں کا, اور برطانیہ ان کو روک رہا ہے, اور یہ رک نہیں رہے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے, کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں رائٹفلی کہ فلسطینیوں کی زمین پہ اسرائیلیوں نے قبضہ کیا. ٹرو, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس زمانے کے قانون کے مطابق وہ قبضہ تو یو کے پاس تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کیا, جو کہ ہمارا اخلاقی کیس ہے, لیکن جہاں تک اس زمانے کی لیگیلٹی کا تعلق ہے, وہ قبضہ تو انہوں نے برطانیہ میں بھی آ کے کیا, مینڈیٹ کو کولیپس کر دیا. 1948 میں یو کے کو وہاں سے وڈرول اپنی فارمل ریکوگنائز رجسٹر کرنی پڑی کہ اب برٹش وڈرول ہے, یہ صہیونی ریاست ہے, باقی مسلم ریاستیں ہیں. ناٹ بیکاز وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے, بلکہ اس لیے کہ صہیونیوں نے ان کو جوتے کی نوک پہ نہیں لکھا, جن کی وجہ سے ان کا ملک بن رہا تھا, انہی کے خلاف ریوولٹ کیا, ان پہ دہشت گردی کی, اور اس کے بعد پھر ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ یہ لوگ آ کے آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. And that is when we experience one of the worst atrocities in the history of mankind, and that is the Nakba, the catastrophe, travesty. ناکبہ اس ایونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جب بڑی تعداد میں صہیونیوں نے فلسطینیوں پہ مظالم کے پہاڑ توڑ دیے, ایک کے بعد ایک. جہاں پہ آج حائفہ ہے, یہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے. اس زمانے میں فلسطینیوں کی آبادی 19 لاکھ تھی وہاں پہ, جن میں سے مختلف اعداد و شمار کے مطابق 7 سے 7.5 لاکھ لوگ گھروں سے نکال دیے گئے. ٹوٹل کتنا تھا؟ 19 لاکھ. بے گھر کتنے کیے؟ 7.5 لاکھ. 19 لاکھ میں سے ان کے ان گھروں میں جہاں وہ ہزاروں سال سے رہ رہے تھے, ایون جب وہ مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے, نکال دیا ان کو.
قتل عام کیا. اب یہ چیزیں اگر دنیا کے سامنے رکھیں آج تو دنیا کو تکلیف ہو جاتی ہے, لیکن ہم میسکر کی بات کرتے ہیں کہ کہیں ایک میسکر ہو تو کتنی بری بات ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں ناکبہ میں کتنے میسکر ہوئے تھے؟ 70 میسکر, قتل عام کو کہا جاتا ہے, بہیمانہ خون ریزی 70 مقامات پہ ہوتی ہے. 7 میں آپ لوگوں 7.5 کو ایک لوگوں مثال دینا 7 سے چاہتی 7.5 لاکھ ہوں لوگوں کہ کو ایک گھروں سے شخص نکال جو دیا جاتا پڑھا ہے. لکھا کم ہے اس وقت کے اور وہ حساب کسی سے جو پب میں کام فلسطین کر کی رہا ہے تو مجموعی کیا ہم طور اس کو پہ جو جسٹیفائی جیوگرافی کریں کی گے جو کہ وہ علاقہ تھا مجبور ہے اس اور کا مجبوری میں کام کر رہا 78% ہے؟ صہیونی زبردستی آ کے اسی اس طرح پہ بینکنگ قبضہ کر سیکٹر لیا. میں سود صرف کا عمل 22% رہ دخل جاتا ہے, ہے وہ بے شک فلسطینیوں کے سروسز پاس, پرووائڈ کر رہا ہے, اور وہ لیکن ایکسپیل کیا کر ہم دیا اس کو جاتا ہے اس ان کو طرح آگے جسٹیفائی بلوچستان کے کریں ملکوں گے میں. ان کی کہ زمینیں, وہ ان کے کھجوروں مجبور کے ہے اور اس کے باغات, پاس کوئی اور کام ان نہیں کے ہے؟ گھر, ان کے اصل میں گلیاں, ان کے ہمارا محلے. مسئلہ یہ ہے امیجن کہ ہم کریں نے ان لوگوں اللہ کا پر کہ جو وہاں توکل سے چھوڑ گزرتے دیا ہوئے ہے. اپنے گھروں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ آپ ایک سہونی فیملی رہ رہی ہے. وہ گھر جو اس کے دادا نے, پردادا نے, شاید اس کے بھی دادا پردادا نے بنایا ہو. یہ آج کل میسو یہ بڑی بڑی سوسائٹیز دنیا میں بن رہی ہیں, گھر بن رہے ہیں. پہلے یہی ہوتا تھا, نسل در نسل لوگ وہیں پہ رہتے تھے انہیں گھروں میں. سب ختم, اوور نائٹ فنش. یو کے ہم وڈرول کر کے جا رہے ہیں, تم جانو تمہارا کام جانے. یو کے سین سے نکل گیا, صہیونی آ جاتے ہیں, ناکبہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. میرے پاس وقت کم ہے, میں آخری بات کہتے ہوئے یہاں سے میں سلسلہ ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے سنا. کہ ناکبہ نہ ہی 1948 میں اس کا آغاز ہوا اور نہ ہی 1948 میں اس کا اختتام ہوا. حقیقت یہ ہے کہ 1920 کے بعد ناکبہ سٹارٹ ہو گیا تھا, 1948 میں انٹینسیفائی ہوا اور یہ آج تک جاری ہے. ٹو دی ایکسٹینٹ کہ فلسطینیوں کی وہ زمین جس کا 78% 1948 میں اس پہ قبضہ کیا گیا تھا, آج وہ اراؤنڈ 85% پہ ہے. دا ویری فیکٹ کہ صہیونی آج زائنس یہ کہتے ہیں ناردن غزہ کے لوگوں کو کہ 1.1 ملین لوگ ساؤتھ میں چلے جائیں, اٹس بیکاز آف دیٹ ناکبہ. صرف پچھلے 2-3 سالوں میں جس لیول کی انیکسیشن ہوئی ہے, صرف پچھلے 2-3 سالوں میں, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. لوگوں کو ان کے گھروں سے ڈرائیو کیا جا رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی اپنی رپورٹس کے مطابق پچھلے 1-2 سالوں میں 10,000 وہاں پہ ہرڈز کمیونٹی ان کو کہا جاتا ہے, جو گروہوں میں رہ رہی ہیں اس لیے کہ وہ کھلے صحراؤں میں رہتی ہیں, ان کے گھر ان سے ان کو نکال دیا گیا ہے. کہ یہاں پہ بھی تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ جو مظالم ہیں اس کی کیا تفصیل ہے. 93% کمیونٹیز کا یہ ریکارڈڈ ڈیٹا ہے کہ ان سب نے ایکنالج کیا ہے کہ ان پہ ظلم و ستم پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے. ناکبہ نیور اسٹارٹڈ ان 1948, اٹ نیور اینڈڈ ان 1948. یہ آج بھی جاری ہے. یہاں میری بات ہوتی ہے ختم. ایک آخری چیز میں آپ سے کہہ کے میں اجازت دیتا ہوں کہ سوال ہوتا ہے کہ آخرکار ہم کیوں نہیں کچھ کر رہے. ٹرسٹ می, آپ کچھ کر رہے ہیں, جس کے آپ مکلف ہیں آپ کر رہے ہیں. یہ بیٹل فیلڈ سے زیادہ بڑی بیٹل فیلڈ اس وقت سوشل میڈیا پہ ہے. اگر آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, ہیش ٹیگز آپ کی طرف سے جاری و ساری ہیں, تو یقین کریں آپ نے وہ کچھ اچیو کر لیا ہے جو شاید آپ میدان جنگ میں جا کے اچیو نہ کرتے. امریکہ اسرائیل کو جواب دے چکا ہے کہ اگر تم نے گراؤنڈ انویژن کی تو ہم ایک حد تک تمہارے ساتھ رہیں گے, اس کے بعد ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. اگر حزب اللہ نے اٹیک کیا تو ہم لمیٹڈ بمبارڈمنٹ کر سکتے ہیں, ہم لمبی لڑائی نہیں لڑ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا نے امریکن عوام کو بتا دیا ہے کہ تمہارا $3 سے 4 بلین تمہارے ٹیکس کا پیسہ یہ اسرائیل پہ لگتا ہے جس سے عورتوں بچوں کا قتل ہوتا ہے. جس لیول پہ دنیا نے, مسلمانوں اور نان مسلم سب نے مل کے رسپونڈ دیا ہے, ہر ملک کی حکومت کام رہی ہے کہ ہم اسرائیل کی سپورٹ کیسے کریں. اسرائیل کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس لیول پہ وہ آئسولیٹ ہوگا. جو اس وقت دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں, نیو یارک میں ہو رہے ہیں, لنڈن میں ہو رہے ہیں, دنیا کے ہر اس ملک میں ہو رہے ہیں جہاں کی حکومتیں آفیشلی اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں, یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ الگوریدم کے بیٹل اگر جیت جاتے ہیں تو آپ فلسطین کی بیٹل جیت جاتے ہیں. اس کو جاری رکھیں. ایک چیز ہے, اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کتنا کیا ہے. کہ آپ سے پہلے لوگوں کی جو جد و جہد تھی, میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا اس لیے کہ وہ بھی الگوریدم میں آ جاتا ہے. جب میں جہد کہہ رہا ہوں اور جد کہہ رہا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں کس لفظ کی بات کر رہا ہوں. جو جہد ہمارے حصے میں آئی ہے یہ وہ نہیں ہے جو ہم سے پہلوں کے حصے میں آئی تھی, یا جو آج فلسطینیوں کے حصے میں آئی ہے, کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا ہے, جنہوں نے لڑائی بھی لڑنی ہے, اپنے ہسپتالوں کو بھی مینٹین کرنا ہے. اس سے پہلے کے لوگ جن کا پسینہ ان کے خون میں مکس ہو کے ان کی تلواروں سے بہہ رہا ہوتا تھا, آپ کے حصے میں یہ آیا ہی نہیں ہے. آپ کے حصے میں آیا ہے لیپ ٹاپ, اے سی اور پنکھے والا کمرہ, کمفرٹیبل ماحول. یہ وہ جہد ہے جس سے آپ وہ والی جیت سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ بھی نہ کریں then there is no point. This life is the not worth living. اس کو نہ چھوڑیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ہونا. تو آپ لوگوں نے سنا کس طرح سے ہم نے بہت ہی سمپلیفائڈ وے میں پوری ہسٹری ایکسپلین کری, لیکن اس میں ہم لوگوں کا پارٹ کیا ہے, ہم کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں فلسطینیوں کی. تو سمپل سولوشن از دیٹ کہ ہمارے پاس الگوریدم کا گیم ہے, وہ ہم نے جیتنا ہے. ہیش ٹیگس ہم نے زیادہ سے زیادہ یوز کرنے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, چاہے آپ کے پاس زیادہ فالوئنگ نہ ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ نے یوز کرنا ہے, آپ کے جتنے بھی فالوور ہیں, فرینڈس اینڈ فیملی, ان کے بیچ آپ نے اپنی کوئی بھی پوسٹ شیئر کرنی ہے, اس میں ہیش ٹیگ ضرور یوز کرنا ہے, فری پیلسٹائن یا
کوئی بھی آپ ٹرینڈنگ ہیش ٹیگس میں جا کے دیکھیں، وہ آپ یوز کریں تاکہ ہماری آواز بلند ہوتی رہے ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ، فلسطینیوں کی آواز پہنچتی رہے، پوری دنیا تک پہنچے کہ ہم اس چیز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم آخری حد تک کوشش کریں گے فلسطینیوں کی مدد کرنے کی. گراؤنڈ پہ جا کے ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اتنی آسانی ہے، ہم اپنے روم میں اپنی پرائیویسی میں اپنے اسپیس میں رہ کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور یہی بہت بڑا کام ہوگا اگر ہم اپنی لمٹس کو ایکوائر کر کے اس کے اندر فروٹفل ایفرٹ کر کے دکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.